نوجوانوں کے بگڑنے کے اسباب کیا ہے اور پھر اس کا علاج، اور اسلام کی تعلیم، اسلام کی تعلیم میں امن ہے، شانتی ہے، سکون۔ یہ آج ہمارے بات کرنے کا ایک میتھڈ اور ایک راستہ دیا گیا۔ میرے یہاں پہنچنے کے بعد ہمارے محترم صدر جلسہ صاحب مسجد میں آئے چل کر ملاقات کے لیے، اور انہوں نے ایک جانکاری یہ دی کہ حضرت مولانا ہماری اس بستی میں مسلمانوں کے ساتھ ہمارے برادران وطن نان مسلم بھائی بھی یہاں پر بستے، اسی حساب سے آپ کو بات کرنی ہے۔ حالانکہ جس وقت آپ کی اس بستی میں آنے کا راستہ اب سے تقریباً 3-4 روز پہلے جناب بھائی ذاکر صاحب کے حوالے سے بتایا گیا تھا، شروع میں ہی کونے میں ایک پوتر استھل، دھارمک استھل، ایک مندر پڑتا۔ اس گاؤں میں گھسنے کے بعد، اس جگہ پہ آنے کے بعد یہ پتا چل جاتا ہے کہ یہاں پر اس بستی میں ہمارے نان مسلم، غیر مسلم ہمارے برادران وطن بھی رہتے۔ یہ ایشیا بر صغیر کی تاریخ ہے۔ ہمارے بھارت، بنگلہ دیش، پاکستان، افغانستان، سری لنکا اور نیپال، ان علاقوں میں، ان ممالک میں سب مل جل کر رہتے ہیں۔ ایک پرانی ایک تہذیب ہے، ایک ماحول بنا ہوا۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، میرے جلسے کے اخیر، میرے عنوان کا اخیر کا حصہ کہ اسلام کی تعلیم میں امن ہے، شانتی ہے۔ میں پہلے اس پہ بات کچھ کروں گا، اس کے بعد پھر اخیر میں نوجوانوں کی ہمارے معاشرے میں بگڑنے کے اسباب اور اس کا علاج کیا ہے۔ میں پوری کوشش کروں گا قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ آپ کو بات سمجھائی جائے۔ برائیوں میں ہم اور ہمارے نوجوان پل اور بڑھ رہے ہیں، ان کی زندگی بیت رہی ہے، اس کے تعلق سے پھر ہم کوشش کریں گے۔ پہلی بات، اسلام، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ۔ اسلام وہ مذہب، اسلام وہ پلیٹ فارم ہے، اسلام سلامتی سے نکلا، اور مذہب اسلام میں آنے کے بعد مذہب اسلام کا الف سے لے کر یا تک، اسلام کی الف سے لے کر میم تک امن اور شانتی ہے۔ کسی پر کوئی ظلم زیادتی کی نہ تو کہیں پر اپدیش ہے، نہ تو کہیں پر کوئی مسئلہ ہے۔ بس صرف اتنا ہے کہ اگر کوئی آدمی مشرک تھا، کافر تھا، لیکن اس کو اللہ نے توفیق دی، وہ آدمی سفر کر کے اپنی کفر کی زندگی سے، اپنے مشرکانہ زندگی سے وہ اسلام کی طرف آیا، اللہ کے ایک ہونے کا انہوں نے اعتراف کیا، اور پھر دل سے اس کو مانا،
اور پھر اسلام کی فرمان کے مطابق اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیا، تو اس کی پچھلی جتنے بھی گناہ ہیں، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرماتے چلے جاتے۔ اور دوسری بات، جب آدمی ایمان لے آتا ہے، اس کے دل میں جب اللہ کی وحدانیت کا، اپنے قرآن اور اپنی شریعت کا، اپنے نبی کے بارے میں جب وہ آدمی یقین اور اعتراف کر لیتا ہے، جب وہ مومن بن جاتا، 100% confirm and they become the completely Muslim and they accepted the all method and commands of Allah subhanahu wa ta'ala, and they practice according to the Quran, according to the method of the last Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اگر وہ قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، وہ مومن بن جاتا ہے، ایمان والا ہو جاتا ہے، تو پھر اس کی زندگی سے دوسروں کو کوئی نقصان، کوئی خطرہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ایک مومن بن گیا ہے۔ اور ایمان کا مطلب ہی ہوتا ہے امن، ایمان امن سے نکلا ہے، اسلام سلامتی سے نکلا۔ اس لیے ایمان اور اسلام کی پلیٹ فارم سے جو بھی احکام اور جو بھی فرمان ہوتے ہیں، اس کے اندر کسی کا نقصان نہیں ہوتا۔ وہ الگ بات ہے کہ آج کچھ ظالم لوگ، آج کچھ جاہل لوگ بنا سوچے اور سمجھے تہمت لگا دیتے ہیں اور بدنام کرنے کے لیے قرآن پر اعتراض کرتے ہیں، شریعت پر اعتراض کرتے۔ ورنہ آج 3 بجے رات میں اس پنڈال میں بیٹھے ہوئے مسلمانوں، آپ کو یہ 100% یقین کرنا ہوگا، چڑھتے ہوئے سورج کی طرح آپ کو یقین کرنا ہوگا کہ سورج کی روشنی پھیکی پڑ سکتی، چاند کا نور ختم ہو سکتا ہے، سورج پورب کی طرف سے نہیں پچھم کی طرف سے طلوع ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے، مگر اسلام اور شریعت، ایمان، قرآن و سنت یہ کبھی بھی جھوٹے نہیں ہو سکتے، یہ کبھی بھی دغابازی نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قانون، ایک سنویدھان، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کہا گیا قرآن میں اليوم لا تظلم نفس شیئا، کہ اللہ تبارک وما ربک بظلام للعبید، اللہ اپنے بندے پر ظلم نہیں کرتا۔ کل قیامت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی پکشپات نہیں کریں گے، جو مجرم ہوگا اس کو سزا دی جائے گی، اور جو حقدار ہوگا، اچھا ہوگا، اعمال اچھے ہوں گے، انہیں جنت کے راستے پر ڈالا جائے گا۔ کسی کے اوپر کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہوگی۔ یہ دنیا نہیں ہے، اگر 30,000 کروڑ کا ڈرگس پکڑا جائے تو اس کا چرچا نہیں ہوتا، اور اگر کہیں پر کوئی مسلمان چھوٹی سی شک کی بنیاد پر اگر اس کی ارسٹنگ ہوتی ہے تو مہینوں سالوں اس کو جیل کے اندر بند کرنے کی کوشش کرتے۔ یہ پکشپات اللہ کے سامنے نہیں چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام جسٹسوں کا جسٹس، تمام ججوں کا جج، اور تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کسی کے ساتھ ناانصافی اللہ نہیں کرے گا، بلکہ جو اللہ کا نافرمان ہوگا انہیں سزا دی جائے۔ اللہ کا یہ قانون ہے۔ والد بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دے، اللہ اپنے فضل سے جس کو چاہے معاف کر دے، تو وہ ایک الگ بات۔ ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی حقدار کو اس کا حق اس سے نہیں چھینا جائے گا۔
جیسے آج دنیا کے جج لوگ کرتے اور دنیا کے لائر لوگ کرتے، دنیا کے اندر پولیس پروٹیکٹر لوگ کرتے، لا اینڈ آرڈر کو مینٹین والے لوگ کرتے، رشوت کی تھیلی دے دی، زمین اپنے نام کرا لیا، پیسے دے دیے، کیس جیت گئے، بھلے ہی وہ آدمی جھوٹا کیوں نہ ہو، پاور اس کے پاس ہے، منتری جی ہے، تو بناب اس کے بیٹے کی ارسٹنگ نہیں ہوتی ہے، اور معصوم مولانا کلیم صاحب ہیں تو ان کی ارسٹنگ ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کے پاس ان لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے والے کچھ کرپٹ ادھیکاری کو دینے کے لیے پیسہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ نے کہا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، پیسہ سے کوئی رب کو نہیں خرید پائے گا، دولت سے ایشور کو کوئی نہیں ڈرا پائے گا، پاور اور طاقت سے کوئی اللہ کو مرعوب نہیں کر پائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو میزان جب قائم ہوگا حقوق حقداروں تک پہنچائے جائے، یہاں تک کہ اللہ کہے گا بے سین والی بکری سے، دنیا میں اگر سین والی بکری نے ان کے اوپر ظلم کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ اس کا حق دو، کیونکہ اس کے پاس سین نہیں تھا، تم نے سین اپنے سین سے اس کو نقصان پہنچایا۔ لَتُؤَدَّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا، اللہ کے نبی کا فرمان۔ میرے بھائیو، سراپا اسلام اور ایمان، اسلام مینس سلامتی، ایمان مینس امن، دونوں سے امن اور سلامتی سلامتی۔ اسی لیے ہمارے نوجوانوں میں کم سے کم اتنی تو جانکاری ہونی چاہیے نا کہ اگر آپ کے اسلام کو کوئی بدنام کرے، اگر آپ کے مومن ہونے پر کسی کو شک ہو، کسی کو اعتراض ہو، تو وہ اپنی دانائی سے، اپنی نالج سے، اپنی عقل مندی سے وہ اس کو تشفی دے سکے، وہ اس کو مطمئن کر سکے۔ ہمارے نوجوانوں میں تو اتنی اتساہ اور اتنی ایجوکیشن اور اتنے ٹیلنٹ نہیں۔ آج ہمارے نوجوان تو بس واٹس ایپ یونیورسٹی کے غلام بن گئے، فیس بک کالج کے غلام بن گئے، انسٹاگرام اسکول کے غلام بن گئے۔ ایسا بالکل ریئل۔ آپ دیکھیے ہمارے نوجوانوں کی زندگی، کوئی بھی میسج آیا فوراً کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع، for being a liar it is enough to spread whatever is heard from the others without trying to know the truth of this۔ کسی بھی خبر کو تحقیق کیے بغیر آپ اس کو فارورڈ کر دیتے، موبائل میں کوئی میسج آیا فوراً فارورڈ۔ پتہ ہے اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ کسی بھی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ سنی سنائی باتوں کو آگے بڑھا دیتا، سنی سنائی باتوں پر وشواس کرتا۔ نہیں میرے نوجوانوں، ایسا نہیں، بلکہ آپ اس کی تصدیق کیجیے، آپ اس کی تصدیق کیجیے۔ سوشل میڈیا کے استعمال کرتے ہیں، آپ کے پاس کوئی خبریں پہنچتی ہیں تو فوراً اس کی تصدیق کی جا سکتی ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے، لیکن نہیں، آپ نہیں کریں۔ بس کوئی چیز آپ کے پاس، کوئی گانا آیا یا کوئی احادیث مبارکہ میں سے کوئی چیز ایسی آئی یا قرآن کی آیت میں سے کوئی چیز ایسی آئی، وہ تو میسج بہت مشہور ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ اس درود شریف کو 10 لوگوں میں شیئر کرو، دیکھنا تمہارے اکاؤنٹ میں 1 لاکھ آ جائے، یا تم اس میسج کو اگلے 15 آدمیوں تک جو فارورڈ کرے گا اس کا موبائل آٹومیٹک ریچارج ہو جائے۔ واقعی بات، اتنی کمپنی، اتنی بڑی بڑی کمپنیاں، جیو والے 33,000 کروڑ روپے خرچ کر کے، ایئرٹیل والے اور دوسری کمپنیاں پھر اپنا ویب کو کیوں بچھایا ہے دنیا کے اندر کہ تمہارے یہ میسج کو 15 آدمی تک فارورڈ کرنے میں موبائل ریچارج ہو جائے گا، اور تمہارا دادا جی کریں گے خبر سے بھیا اس نے 15 لوگوں کو میسج فارورڈ کیا ہے، اس کے موبائل کو ریچارج کر دو۔ نہیں میرے نوجوان ساتھیوں، for being a liar it is enough، کافی ہے جھوٹا ہونے کے لیے to spread whatever is heard the message from others، دوسروں سے سنتا ہے without trying to know of this message، بنا کوشش کیے ہوئے کہ اس کی کیا ریالٹی ہے،
اس کی کیا حقیقت ہے اس کو پوچھے بغیر فارورڈ کر دے، آگے پہنچا دے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ غلط ہے، وہ جھوٹا ہے۔ اسی لیے واٹس ایپ یونیورسٹی سے پہلے ڈگری آپ ڈھنگ سے حاصل کریں۔ فیس بک کالج میں پڑھتے ہیں آپ تو پہلے فیس بک کالج کے سارے برانچز کو جانیے، پہچانیے، تب دیکھیے۔ آپ سے پیسے کماتے ہیں 10 کروڑ لوگ بھارت کے اندر فیس بک یوز کرتے، واٹس ایپ یوز کرتے، آپ سے پیسے کماتے۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، میں یہ بات کہنا چاہوں، آپ کی جوانی فیس بک کے استعمال کے لیے ہے، لیکن صحیح کاموں کے لیے کیجیے۔ آپ واٹس ایپ استعمال کیجیے، صحیح کاموں کے لیے استعمال کیجیے۔ اور پتہ ہے آپ کی جوانی، آج جوانوں پر ہی بولوں گا، اپنے دماغ میں بٹھائیے گا میرے نوجوانوں، ہماری بھی عمر 33 سال کی ہے۔ اس سال مارچ میں ہماری 33 سال پوری ہو جائے گی 3 مارچ کو، لیکن میں برتھ ڈے نہیں مناؤں گا۔ جہاں کہیں آپ کہیں گے کہ مولانا آپ بھی کہیں برتھ ڈے مناتے ہیں، ہمارے نوجوانوں میں بہت سارے ایسے ہیں جو شادی شدہ ہیں، جس کے بچے ہیں، وہ اپنے بچے کا برتھ ڈے مناتا۔ اسلام کے اندر برتھ ڈے کی کوئی شرعی حیثیت نہیں۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو می، ہیپی برتھ ڈے ٹو فلاں 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 جو مناتے ہیں، اٹس ناٹ ریالٹی، اجازت نہیں، نوٹ الاؤڈ، نوٹ پرمیشن in Islamic Sharia, in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala, prohibited، غلط ہے، گناہ ہے۔ جوان اس قوم کی تقدیر ہے، جوان اس قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، ہمیشہ ہر قوم کے اندر تبدیلی پیدا کرنے والا کوئی فرقہ ہے اور کوئی گروہ ہے تو وہ جوانوں کا گروہ ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں انقلاب آ جائے، جوان اگر صحیح پلیٹ فارم پر آ جائیں، میں دعوے کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اس قوم کو ترقی کی طرف لانے سے پھر کوئی نہیں روک سکتا۔ اٹھائیے تاریخ، محمد بن فاتح 22 سال کی عمر میں قسطنطنیہ کو فتح کیا تھا۔ اور اٹھاؤ تاریخ، عبد الرحمن بن اسید، عبد الرحمن بن اثر 21 سال کی عمر میں نوجوانوں یورپ اور اندلس کو فتح کیا تھا۔ یاد رکھیں، عتاب بن اسید 18 سال کی عمر میں مکہ کے گورنر بن گئے تھے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ 17 سال کی عمر میں مدینہ المنورہ کے مفتی اور گورنر بنے ہوئے تھے۔ یہ تاریخ آپ کو یاد رکھنا چاہیے، اس لیے کہ ان تاریخوں کے اندر یہ جوان تھے جنہوں نے سامنے کھڑے ہو کر اپنے سماج کی برائیوں کی تمام برائیوں کو انہوں نے دفن کر دیا تھا۔ آج 18 سال 20 سال کی عمر ہمارے جوانوں کی ہو جاتی ہے، ان کا پڑیا نہیں چھٹتا۔ ہمارے نوجوانوں کی عمر 20 سال ہو جاتی، وہ نماز کے مسائل سے واقف نہیں۔ میرے بھائیوں، آج جو بولتے ہیں کہ اسلام کے اندر امن کی تعلیم ہے، کون بتائے گا کہ اسلام کے اندر امن کی تعلیم؟ آپ کو کھڑا ہونا ہوگا، صرف عبداللہ سالم نہیں بولے گا یا کوئی اور دوسرے وکتا نہیں بولیں گے، آپ کو بھی بولنا پڑے گا۔ اپنی زندگی کے اندر عملی اعتبار سے آپ کو ایک مبلغ بننا پڑے، کردار اور کیریکٹر کو مضبوط کر کے آپ کو آگے بڑھنا ہوگا، ورنہ محمد رسول اللہ کی لائی ہوئی تعلیم تو دنیا کے ہر کتابوں کے اندر وشو سمانو اہنسو نشپی پرتہ نراشن سنباجنم واجنی شہیدیرم پوشنم سنمیریم ہے رتھم ندرگادم سما سدانبو وشو سمانو۔ ہمارے ہندو بھائیوں کی گرنتوں میں یہ بات کہی گئی کہ محمد کے تعلیمات صرف بھارت کے لیے، عرب ممالک کے لیے، فلسطین کے لیے، ملک شام کے لیے نہیں، وشو سمانو، پوری دنیا کو عزت دلانے والی تعلیم پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کون بیان کرے گا؟ صرف سنسکرت عبداللہ سالم سنائیں گے ہندو بھائی کو۔ ابھی گودھرا میں ایک پروگرام تھا پچھلے مہینے کی 22 تاریخ، وہاں بہت کم پروگرام میں پی چکا ہوں۔
وہاں پروگرام نہیں ہوتا، وہاں سے دنگے کی شروعات ہوئی تھی گجرات کے اندر 27 فروری سن 2002 سے کو گجرات کے اندر گودھرا ایک شہر ہے، اور وہاں پر ایک طرف مسلم کی برادری ہے اور ایک طرف تقریباً ہندو بھائیوں کی برادری، ایک دم پیورٹی، یعنی ایک طرف ہندو بستے ایک طرف مسلمان بستے، اور بہت اچھا ماحول، بہت اچھی حالت میں. لیکن وہاں کے مسلمان اس حادثے کے بعد اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ میں گیا اسٹیج پر، وہاں کے ذمہ داران اس شہر کے نہیں تھے، وہاں کے دانشور طبقہ اسٹیج پر نہیں تھے، نیچے بیٹھے، اور کچھ نوجوان تھے، انیس بھائی، ہارون بھائی، خلیل بھائی، یہ لوگ تھے جنہوں نے پروگرام کرایا. لوگوں نے ڈرایا کہ تم پروگرام کرا رہے، پتا ہے یہاں پر کیا کیا ہو سکتا ہے، اور مولانا عبداللہ تو چھوڑتے نہیں، اگر وہ سامنے ان کی چیز کوئی غلط آ جائے تو وہ پھر کوئی مصلحت نہیں دیکھتے، رکھتے ہیں لوگوں کے سامنے. ان کی عادت سمجھیے یا ان کی مجبوری، میری مجبوری ہے یہ، ہم غلط کو برداشت نہیں کرتے، چاہے کوئی بھی کرے، ہم خود کریں. تو انہوں نے کہا کہ مولانا عبداللہ علیہ کچھ ہو گیا تو پتا کہیں وہ سن 2002 کی 27 فروری میں ہو گیا. کسی نے کہا کہ نہیں، مولانا اتنا بیان کرتے ہیں، بولتے ہیں، مولانا پڑھے لکھے آدمی ہیں، بولنا جانتے ہیں، کس حساب سے ان کو بات کرنی ہے. بات آئی، شروعات ہوئی پروگرام. میرے بھائیوں، میرے خیال سے آپ کے اس فیلڈ کا دوگنا فیلڈ تھا، پورا بھر گیا. سائڈ میں مکانات تھے، پورے مکانات پہ بھی. اس کے بعد اس پروگرام میں سب سے خوبصورت بات کیا تھی؟ سب سے خوبصورت بات یہ تھی کہ اس پورے شہر کا جو پرمکھ صاحب تھے، سنجے کمار صاحب، وہ دوسری کرسی پر بیٹھے تھے. پون گھنٹے تک بیٹھ کر انہوں نے تقریر، اور انہوں نے ریکویسٹ بھی کیا تھا کہ سر ہم جب تک رہیں گے تب تک آپ ہم کو اپنی گرم سے تقریر سنائیں، ہم کو ہمارے شریف بھگوت گیتا پڑھ کر سنائے، ہم کو ہمارے وید پڑھ کر سنائے، سننا چاہتے ہیں آپ سے. ہم نے پون گھنٹے تک تقریر اسی پہ، اور ان کے سسٹم میں راجنیتی کوئی گڑبڑی تھی تو ہم نے ان کے سامنے میں ویدوں کے حوالے سے اس کو غلط ثابت کر کے دکھایا، اور ہم نے نصیحت کی جناب سنجیو کمار صاحب کو، جو وہاں کے پرمکھ سنجیو نام ہی ہے ان کے. اگلے دن فون کر کے بولا کہ حضرت اگر اس طرح کی کچھ لوگ آ جائیں تو گجرات میں جو دنگے فسادات ہوتے ہیں کم سے کم یہ رک جائے. کیوں؟ ہم کو نہیں معلوم تھا، پر ہم نے آج تک اپنے گروؤں سے، اپنے سنتوں سے، اپنے مہاراجوں سے نہیں سنا. 80,000 سے کہیں زیادہ شلوک سے ہیں، منترا ہیں، نہیں سنے ہم نے وہ باتیں. آپ نے مانوتا کی بات کہی، آپ نے اپنے نبی کی بات ہمارے گھر سے نکال کر کہی، ہم نے نکال کرنی ہے. استو گناہ پروشم دیپینتی پرگیا چکولم دم شروتن چپرا کرمش بہو بھاشتا چا. 8 گنوں کے مالک ہوں گے، استو گناہ پروشم، پروش ہوں گے، دیپینتی روشنی پوری دنیا کو دیں گے، پراکرمش بہو بھاشتا چا، پراکرمی ہوں گے، طاقتور ہوں گے، بزدل نہیں ہوں گے. اشوما شدما روحا دیو دتم، اشوما شدما روحا دیو دتم جگت پتی سیناد دود امن، دمن بھی کریں گے وہ. انہوں نے کہا کہ آپ نے اتنی اچھی اچھی باتیں اپنے گرنتھوں سے کہی ہے، اپنے پروفٹ کے بارے میں، ہمارے اردو مہرشی کے بارے میں. وہ آیا تھا 10-15 منٹ کے لیے، 45 منٹ تک سن کر اپنی باتیں گیا. میرے بھائیوں، تو ہم تھے، ہمارے اندر جانکاری تھی، ہم نے ان کو سنایا ہے. کوئی اعتراض کرے گا اسلام کے امن اور شانتی پر، اسلام کی تعلیمات کو بدنام کرنے کی کوشش کرے گا تو کھڑا تو ہونا پڑے گا، انہیں جواب دینے کے لیے، انہیں بتانے کے لیے کہ ہمارے گرنتھوں میں، ہماری شریعت میں کیا پیغام ہے، وہ غلط نہیں ہے. کون بتائے گا؟ آپ کو بتانا پڑے گا، آپ کو بتانا پڑے گا. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جب جعفر کے سامنے، منصور جعفر کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو اس کے سامنے اپنا سر نہیں جھکاتے. 25 سال کی عمر میں اس وقت کے بادشاہ نے کوشش کی کہ ان کو قاضی کا عہدہ دے کر
کرپشن کے کیس میں اندر بند کر دیا جائے، اس لیے کہ ہمارے ہر مسئلے پر یہ فوراً فتویٰ دے دیتے ہیں، مسئلہ ڈھالتے ہیں۔ تو قاضی صاحب نے، امام صاحب نے ان کے دیے ہوئے عہدوں کو ٹھکرا دیا، لیکن ان کے خلاف انہوں نے بولنا نہیں چھوڑا۔ جہاں جہاں پر غلط ڈیسیزن ہوتا تھا، قرآن و حدیث، قرآن و سنت